السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سائنس ایکسپلوریشن۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں 9 کلاس کی بایولوجی کا چیپٹر نمبر 1، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ، کہ مسلم سائنٹسٹ کی سائنس میں کون کون سی کنٹریبیوشن ہوئی ہیں، کہ مسلم سائنٹسٹ نے سائنس میں کون کون سے رول پلے کیے، کس کس مسلم سائنٹسٹ نے کون کون سی بکس لکھی اور وہ کس فیلڈ میں لکھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے بایولوجیکل سائنس میں، یعنی کہ انہوں نے بایولوجی میں بہت رول پلے کیے ہیں۔ کافی مسلم سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بایولوجی میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، ایسٹرونومی میں ہر جگہ پہ ڈفرینٹ رولز پلے کیے ہیں، لیکن ہمارے بک میں 3 مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو مسلم سائنٹسٹ تھے انہوں نے فرسٹ سینچری یعنی کہ ہجرہ کی فرسٹ سینچری سے ہی آبزرویشنس اور ایکسپیریمنٹس اسٹارٹ کر دیے تھے۔ تو سب سے پہلے مسلم سائنٹسٹ آ جاتے ہیں جابر بن حیان۔ تو یہ ان کی جو برتھ آف ڈیٹ ہے یہ ہے 722 AD، یعنی کہ 722 AD کو بورن ہوئے تھے، اور ان کی ڈیتھ ڈیٹ ہے 1817 AD۔ تو جو یہ پیدا ہوئے تھے ایران میں۔ تو جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے تھے، ایران کے ایک شہر تس میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اسٹڈیز کے لیے یہ عراق موو کر گئے تھے۔ عراق کا شہر ہے کوفہ۔ تو تب جو عراق کا شہر کوفہ تھا وہ لرننگ سینٹر تھا، تو یہ وہاں پہ اپنی اسٹڈیز کے لیے کوفہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور انہوں نے بایولوجی میں بھی کافی بکس لکھی ہیں۔ تو جابر بن حیان نے کیمسٹری میں بہت سے ایسڈس بنائے ہیں۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت ورک کیا ہے۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک بہت ہی اسٹرانگ ایسڈ، یہ بھی جابر بن حیان نے ہی بنایا تھا۔ اور ایک دفعہ تو جابر بن حیان جب ہائیڈروکلورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کے مکسچر کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسڈ ہے یا نہیں، تو تب کہ یہ ایک ایسڈ ہے بھی یا نہیں، تو جو ان کا رائٹ ہینڈ ہے انہوں نے اپنی رائٹ ہینڈ کی لاسٹ والے فنگر کو اس کے اندر ڈپ کر دیا، اور جابر بن حیان کی لاسٹ فنگر رائٹ ہینڈ کی لاسٹ ہو گئی تھی۔ یعنی کہ جابر بن حیان کیمسٹری میں اتنی ڈیڈیکیشن سے ورک کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی رائٹ ہینڈ کی لاسٹ فنگر کو لاسٹ کر دیا، یہ فائنڈ کرنے کے لیے کہ یہ ایسڈ ہے بھی یا نہیں۔ انہوں نے بایولوجی میں بھی کافی ورک کیا ہے۔ النباتات اینڈ الحیوان ان کی 2 مشہور بکس ہیں اینیملس اور پلانٹس کے اوپر۔ النباتیات اینڈ الحیوان ان کی 2 فیمس بکس ہیں پلانٹس اور اینیملس کے اوپر۔ النباتیات جو پلانٹس کے اوپر لکھی ہے، اور الحیوان جو انہوں نے اینیملس کے اوپر لکھی۔ تو یہ ان کی 2 فیمس بکس ہیں بایولوجی میں، یعنی کہ انہوں نے بایولوجی میں بھی کافی ورک کیا ہے، اور ان کی ڈیتھ بھی عراق کے شہر کوفہ میں ہی ہوئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں عبد الملک اسمعی۔ تو یہ سیکنڈ مسلم سائنٹسٹ ہیں جو ہماری بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ پیدا ہوئے تھے 741 AD کو، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 828 AD میں۔ جو عبد الملک اسمعی تھے وہ ایک بہت ہی اچھے زولوجسٹ تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ بکس لکھی ہیں اینیملس کے اوپر، جیسے کہ الکھیل جو انہوں نے ہارسز کے اوپر لکھی، ایک بک ہے الکھیل جو انہوں نے لکھی ہے ہارسز کے اوپر، الابل جو انہوں نے کیملز پر لکھی ہے، اور الواحوش جو انہوں نے وائلڈ اینیملس پر لکھی، یعنی کہ جو جنگلی جانور ہیں انہوں نے اس پر الواحوش بک لکھی ہے، اور الشات انہوں نے شیپس کے اوپر لکھی ہے، اور خلق الانسان جو انہوں نے ہیومن باڈی پہ لکھی، یعنی کہ ہیومن باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس اور ان کے فنکشن پر بک لکھی ہے، اور ان کے فنکشنز پر خلق الانسان بک لکھی ہے۔ یعنی کہ عبد الملک اسمعی ایک بہت ہی اچھے زولوجسٹ تھے، مطلب انہوں نے اینیملس کو بہت ہی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر کے ان پر ڈفرینٹ بکس لکھی ہیں۔ انہوں نے خلق الانسان یعنی کہ ہیومن باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس اور ان کے فنکشن پر بک لکھی ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی اچھے زولوجسٹ تھے، فرسٹ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اینیملس کو بہت ہی ڈیپ میں اسٹڈی کیا تھا اور اس پر بکس لکھی تھی۔ ابو علی سینا، ان کی جو برتھ ڈیٹ ہے 1980 AD، اور ان کی ڈیتھ ڈیٹ 1037 AD۔ ابو علی سینا کو ہم فاؤنڈر آف میڈیسن کہتے ہیں۔ ان کو ویسٹ میں یعنی کہ مشرق میں ایویسینا کا لقب دیا جاتا ہے، ایویسینا کے نام سے بلایا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ وہ ان کو کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے میڈیسن میں بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی، انہوں نے ڈفرینٹ ڈیزیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ اور ابو علی سینا نے بایولوجی کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈس میں بھی ورک کیا ہے، جیسے کہ میتھمیٹکس، ایسٹرونومی،
فزکس، پیلیونٹولوجی اور میوزک. اور یہ ایک پوئٹ بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے. بایولوجی کے علاوہ بھی اتنے سبجیکٹس میں مہارت حاصل تھی کہ ہم ان کو فلاسفر کہتے تھے. یہ ایک اسٹرونومر بھی تھے. اسٹرونومر وہ ہوتا ہے جو کہ پلینٹس کے بارے میں اسٹڈی کرتا ہے، یعنی کہ اسپیس میں پلینٹس کے بارے میں، اس کو ہم اسٹرونومر کہتے ہیں، اور اس کی اسٹڈی ہم ایسٹرونومی میں کرتے ہیں. اور پیلیونٹولوجی ہم نے پہلے بھی برانچز آف بایولوجی میں پڑھا ہے کہ ہم پیلیونٹولوجی میں پاسٹ آرگینک لیونگ آرگینزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں. اور فزکس اور میتھمیٹکس اور میوزک. اور یہ پوئٹ بھی تھے. ان کی دو بہت ہی مشہور بک ہیں، القانون فی الطب اور دوسری کتاب الشفا. القانون فی الطب ہے، اس کو ویسٹ میں کینن آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. تو کینن آف میڈیسن کی کیا میننگ ہے؟ تو جو کینن ہے وہ تو توپ کے گولے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کینن کی میننگ کچھ اور ہے. یہاں پہ کینن کی میننگ ہے قانون، یعنی کہ جب ہم کوئی میڈیسن بناتے ہیں تو اس کا ایک فارمولا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ڈفرینٹ کمپنیز ہیں جو پاکستان میں میڈیسن بناتی ہیں، ان کے پاس ایک پراپر فارمولا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ میڈیسن بناتی ہیں. اور اگر کوئی کمپنی اس فارمولا کے خلاف جا کر اپنے فارمولا سے میڈیسن بنائے گی تو اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی ہے یا ان کو بین کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک قانون ہے کہ جو میڈیسن ہے اس کا جو ریئل فارمولا ہے اسی حساب سے اس کو بنانا. اگر ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے تو ہم پر ایکشن لیا جائے گا. یہی کہ القانون فی الطب کو کینن آف میڈیسن اس وجہ سے ویسٹ میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اس بک کا پورا قانون ہے. یعنی کہ اگر کوئی اس بک کے فارمولاز کے خلاف میڈیسن بناتا ہے تو اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جاتی ہے. مطلب کہ جس کو ویسٹ میں کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے ہٹ کر ہم کوئی بھی میڈیسن نہیں بنا سکتے. جو میڈیسن کے فارمولے اس بک میں لکھے ہیں ہمیں اسی کے حساب سے کرنا ہوگا. اور ان کی جو دوسری بک ہے کتاب الشفا، تو یہ جو بک ہے اس کی میننگ ہوتی ہے دا بک آف کیور. اب اس بک کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ علاج کرنے کے طریقے، ڈفرینٹ ڈیزیزز کے سولوشن بتائے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان ڈیزیزز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو بک ہے کتاب الشفا، اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی علاج کے بارے میں بتایا ہوا ہے. اب سب سے جو پہلے مسلم سائنٹسٹ ہیں وہ کون تھے؟ تو سب سے پہلے مسلم سائنٹسٹ ہم ابن الہیثم کو کنسیڈر کرتے ہیں. ابن الہیثم انہوں نے ڈفرینٹ بکس لکھی تھی آپٹکس میں، یعنی کہ انہوں نے آپٹک پر بہت کام کیا ہے. اور انہوں نے ہی سب سے پہلے بتایا تھا کہ جو لائٹ ہے وہ پہلے آبجیکٹ پر پڑتی ہے، پھر ریفلیکٹ ہو کے ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے. اور جو فرسٹ مسلم زولوجسٹ تھے ان کا نام ہے الجیز. ان کا فل نام ہے ابو عمر عثمان الجیز. انہوں نے زولوجی میں بہت کام کیا ہے، اس وجہ سے ہم انہیں فرسٹ مسلم زولوجسٹ کہتے ہیں. If you have any doubt, you can freely ask me in the comment section. اللہ حافظ.